السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ذی الحجہ میں دو عبادتیں بڑی اہم ہیں، ایک حج کی عبادت اور دوسرے قربانی کی عبادت۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے قربانی کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بہت ساری فضیلتیں قربانی کرنے کی بیان فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی ہمیں یہ قربانی کرنے سے، جانوروں کو ذبح کرنے سے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد صحابہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، اور اون میں کیا ملے گا؟ یعنی جن جانوروں کے بدن پر اون ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی، کیونکہ اون وہ ہزاروں لاکھوں بالوں کا مجموعہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر جتنے ریشے ہیں بال کے، ان بالوں کے بدلے بھی اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو، نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ ایک جانور آدمی ذبح کرے، اس کے جسم پر جتنے بال ہوں، ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے اور ایک قربانی کے بدلے لاکھوں نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایام نحر میں، یعنی جو قربانی کے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے۔ یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل اللہ کے یہاں نہیں ہے قربانی کے دنوں میں۔ بلا شبہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے بالوں، اپنے کھروں اور اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ لہٰذا نبی علیہ السلام نے مومنوں کو فرمایا، اے مومنوں، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اٹھو اور اپنے قربانی کے جانور کے پاس جاؤ، اسے لے کر کے آؤ، بلا شبہ اس کا خون جب زمین پر گرتا ہے اللہ کے یہاں تمہارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ فضیلت اور یہ انعام صرف ہمارے لیے ہیں، اہل بیت کے لیے ہے، یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فضیلت ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یعنی کوئی بھی مسلمان جب قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قربانی کے جانور کا خون گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ فضائل ہیں جو پیارے نبی علیہ السلام نے قربانی سے متعلق اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ جو لوگ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے، ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وسعت ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کر رہے ہیں، تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے پاس وسعت ہے، آپ پر قربانی واجب ہے، تو آپ قربانی ضرور کریں، اور اگر اللہ نے نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنا یہ بڑے ہی گناہ کی بات ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔
اس لیے ہم سب اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو ہم ضرور قربانی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس علامتی قربانی کے واسطے سے اللہ حقیقی قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔